السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ٹیچر احمد سمد خان اور آپ ہیں اپنے چینل کے ساتھ آسک ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس چینل. تو میرے پیارے بچوں، آج سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا بچوں کی پرزور فرمائش پر. ہم نے اب ہر سبق کے لحاظ سے، اس کی اہمیت کے لحاظ سے، جو کنڈینس سلیبس یعنی تخفیف شدہ نصاب کے اندر جو اسباق ہمارے شامل کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز اور اس میں آنے والی وہ تمام اہم سوالات جو آ رہے ہیں آپ کے بورڈ کے پیپر میں، اس کی ہم تیاری کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1. تو چلیے آج کی اس پہلی قسط کے اندر آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے شامل کیا ہے. جی ہاں، اردو کی کریش کورس جس میں داغ نے کیا خوب کہا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، چونکہ آپ کو اردو جلد آ جائے گی اور آتے آتے آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو اپنی اس اردو کریش کورس کے اندر اگر آپ نے اب تک اس کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا تو جلد سے جلد شیئر کیجیے، کیونکہ ہم اس سلسلے میں چاہتے ہیں ہم ان تمام بچوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، کیونکہ یہ ہے کام ہمارا صدقہ جاریہ کے طور پہ. ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور لانا چاہتے ہیں اردو کے اندر بہت اچھے نمبر. تو جلدی سے شیئر کیجیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں اس سبق کے اندر. تو میرے پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یازدہم یعنی فرسٹ ایئر کے لیے اس پہلی قسط کے اندر ہوں گے بے شمار ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات جو آپ کے بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے بہت اہم ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے پاس جو اس وقت بورڈ کے پیپر آپ کے ہونے جا رہے ہیں اس میں 50% کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، یعنی 100 میں سے 50 نمبر صرف ایم سی کیوز کے، اور باقی 50 نمبر وہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دی تھی، ہم نے وضاحت پیش کی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر، اس پہلی قسط کے اندر ہمارے پاس کون سا سبق شامل ہے جس کو آج ہم اپنا موضوع بحث بنا رہے ہیں. جی ہاں، آپ کی گلزار اردو کی کتاب جس میں سبق ہے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات 11ویں جماعت کے لیے. تو میرے پیارے بچوں، اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان سے متعلق بہت ساری معلومات جانیں گے اور ان کے اس سبق سے متعلق بہت ساری اہم باتیں جو امتحان کے اندر آپ کے پاس آ رہی ہیں ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں جناب ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہم نے آپ کے لیے جمع کر رکھی ہیں. تو میرے پیارے بچوں، معروضی سوالات سے ہم آغاز کرتے ہیں، یعنی ایم سی کیوز سے ہم اس کی ابتدا کریں گے، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے. تو اگر آپ کے پاس اس وقت کتابیں موجود ہیں تو سامنے سبق نکال لیجئے اور کاپی قلم ہمیشہ کی طرح اپنے سامنے رکھ لیجئے تاکہ آپ سوالوں کے بہتر جوابات لکھ سکیں وقت کے اوپر، کیونکہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس پیپر میں 50 ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے، ہر ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 45 یعنی 45 سیکنڈز آپ کے پاس موجود ہوں گے. تو پھر چلیے جلدی سے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پر پہلے سے ان کو نشان زد کیا ہے، تو یہاں جان لیجئے 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوتے ہیں. سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ سر سید احمد خان کا تعلق دہلی سے تھا اور آپ دہلی میں ہی پیدا ہوئے. سر سید احمد خان کی پیدائش سے چند ماہ قبل جو ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام بلقیس خاتون تھا، آپ کی پرورش میں ان کا بہت بڑا ہاتھ، آپ نے اپنے بچے کی یعنی سر سید احمد خان کی تعلیم اور تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ نانا کا بہت اہم کردار تھا، چونکہ آپ اپنے نانا کے گھر میں جو ہے وہ آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری، اور جتنا ڈسپلن سر سید کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے نانا کے طفیل ہیں. سر سید اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ نانا جب ہمارے کھانے کا دسترخوان بچھتا تھا تو سفید چاندنی جو ہے بچھایا کرتے تھے اور اس پہ تمام بچے ایک ساتھ قطار بنا کے بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کی پلیٹ میں نانا جو ہے وہ
بوٹی اور سالن یا شوربہ جو ہے وہ ڈالا کرتے تھے، اور اس بات کی سختی کے ساتھ ہدایت کرتے تھے کہ ایک قطرہ بھی سفید چاندنی کے اوپر نہیں گرنا چاہیے، اتنے زیادہ سخت مزاج مانے جاتے تھے۔ اور سر سید کے نانا سر سید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دیو پیدا ہو گیا ہے، یعنی جسامت کے اندر سر سید احمد خان بچپن ہی سے بڑے ڈل ڈول والے آدمی تھے۔ اور نہ صرف سر سید احمد خان بلکہ ان کے پوتے راس مسعود، جی ہاں اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، سر سید کے بیٹے کا ذکر آپ کو اتنا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے سر سید کے راستے کو اس طرح سے نہیں اپنایا، اور بہت کم عمری انہوں نے جو اپنی زندگی حاصل کی۔ اور ان کے اس کم عمری کے اندر جب انہوں نے شادی بھی کر لی تو ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا راس مسعود کے نام سے، جو کہ کرسچن فیملی نے جو ہے ان کی ایک انگریز فیملی تھی جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو راس مسعود اپنے دادا کے مطابق جو ہے قد کاٹ کے اندر نکلے تھے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ 1898 یعنی 1898 کے اندر سر سید احمد خان کا انتقال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ہی انتقال ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن نشین کراتا چلوں کہ سر سید احمد خان کس صدی کے انسان تھے، یہاں پر بھی ایم سی کیوز آپ کے پاس ایک آتی ہے۔ تو سر سید احمد خان 19ویں صدی کے آدمی تھے۔ 19ویں صدی کے اندر انہوں نے بہت سے اصلاحات کیے، 19ویں صدی کے اندر انہوں نے بہت سی تحریکیں جو ہے وہ انہوں نے ان کا آغاز کیا، کیونکہ 19ویں صدی شروع ہی 1801 سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام 1900 پر جا کر ہوتا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 کے اندر انتقال کرتے ہیں، تو یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے مصلح قوم اسی لیے کہلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس صدی کے اندر جو قوم کی اصلاح کا کام کیا، اور یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا استعمال کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ تو میں آپ کو ہر ایم سی کیوز کے ساتھ بہت ساری اور بھی باتیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں بھی اپنے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، آپ کے پاس ایم سی کیوز آتی ہے کس نثر نگار کو؟ اچھا، نثر کو انگریزی میں ہم ٹیکسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ٹیکسٹ ہے اس کو اردو میں نثر، تو جو ٹیکسٹ لکھنے رائٹرز ہوتے ہیں ان کو نثر نگار اردو کے اندر کہا جاتا ہے۔ کس نثر نگار کو اردو کا مورث اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی اردو کا سب سے بڑا بزرگ؟ مورث سے مراد یہاں پر بزرگ مانا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کو اردو کا سب سے بڑا جو ہے مورث اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان اردو نثر کے اندر مورث اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے پانچویں ایم سی کیوز دیکھیے کہ سر سید نے مطالعے کی عادت کب سے اپنائی؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان بہت ہی زیادہ محنت کرنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے جوانی نہیں، بڑھاپا نہیں، اپنے بچپن ہی سے اپنی تعلیم پر بہت زیادہ زور دے رکھا تھا۔ یعنی سر سید احمد خان صرف 17 سال کی عمر تھی جب انہوں نے عدالت کے اندر ایک عہدہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر پا لیا تھا، اور اس عہدے کا نام تھا صدر الصدور۔ جی ہاں، آپ کے خالو نے جو ہے وہ آپ کی جو ہے بڑی اس میں معاونت کی تھی اس تعلیم و تربیت میں، عدالت کے معاملات میں، اور آپ نے جو ہے وہ بچپن ہی سے محنت اور مشقت کر کے انگریزی زبان آپ نے بہت اس میں قابلیت حاصل کر لی تھی، اور آپ نے اتنا اچھا تعلیم آپ نے حاصل کی کہ آپ کو جو ہے 17 سال کی عمر میں صدر الصدور کا ایک بہت بڑا عہدہ منصب آپ کو مل گیا تھا۔ اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان آگے جا کر سیشن جج کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی انگریز حکومت کے اندر آپ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر سیشن جج کی حیثیت رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان نے نمبر 6 جو ایم سی کیوز ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، کثیر الانتخابی سوال کہ سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتنی مدت میں لکھی؟ خطبات احمدیہ دراصل سر سید احمد خان کے وہ لیکچرز ہیں جو مختلف مواقعوں پر وہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان تمام لیکچرز کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی تھی، اور خطبات بیسیکلی لیکچر کو کہتے ہیں، اور احمدیہ سے مراد وہ خود ہیں۔ تو کتنے سال کے اندر انہوں نے اپنی اس کتاب کو ترتیب دی؟ 1.5 سال کا عرصہ لگا ان کو اپنی اس کتاب کو ترتیب دینے میں۔ اسی طرح سے علی گڑھ اسکول کو کب کالج کا درجہ دیا گیا تھا؟
تو اس کا درست جواب ہے 1878 یعنی 1878 کے اندر جو ہے علی گڑھ اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا. یہ وہی علی گڑھ اسکول ہے جو MAO کے نام سے جانا جاتا ہے, محمڈین اینگلو اورینٹل اسکول, جو علی گڑھ اسکول پھر بعد میں کالج کا درجہ اس کو ملا. نمبر 8 اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد کو کون سی کتاب دہلی کی قدیم عمارتوں سے متعلق ہے؟ آثار السنادید اس کا جواب ہے. آثار معنی پرانے قدیم اور سنادید عمارتوں کہتے ہیں یعنی پرانی عمارتیں. بنیادی طور پہ یہ کتاب جرمن زبان میں لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ سر سید احمد خان نے اردو زبان کے اندر کیا تھا. تو اگر آپ کے پاس یہ MCQs آئے کہ آثار السنادید کس کا موضوع کیا ہے تو آپ نے اس دہلی کی قدیم عمارتیں, کیونکہ دہلی شہر ایک قدیم شہر ہے جو تاریخی شہر ہے, اور جو ہے وہ اس تاریخی شہر کے اندر جو ہے وہ تاریخی عمارتیں موجود ہیں, یادگاریں موجود ہیں یہاں پہ. ان تمام عمارتوں پر جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ لکھی گئیں. تو یہاں پر اس قدیم عمارتوں پر, جو دہلی کی قدیم عمارتیں اس پر جو کتاب لکھی گئی وہ آثار السنادید, جو بنیادی طور پہ ایک جرمن کتاب کا ترجمہ تھی جو اردو زبان میں کیا گیا. اسی طرح پیارے بچوں تہذیب الاخلاق, یہ بات تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 1885 میں یعنی 1885 کے اندر سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کے نام سے لندن کے اندر آپ موجود تھے, اور آپ نے وہاں پر 2 مشہور رسالوں کو جو وہاں پر بازاروں میں سڑکوں پر نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول تھے, بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور تھے, اور آپ ان کے حوالے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اس قدر مقبول اور مشہور رسالے, تو آخر کیا سبب, کیا وجہ؟ جب آپ نے دیکھا تو ان کے اندر موجود جو موضوعات تھے وہ اتنے دلچسپ, اتنے شاندار تھے, اور نوجوانوں پہ اپنے بڑے زبردست اثرات جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دیتے ہیں. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. سر سید کی یہ سب سے بڑی عمدہ خوبی تھی کہ وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیا کرتے تھے تو وہ اس کام کو لازمی کر لیا کرتے تھے, خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی مشکلات اور کتنی ہی زیادہ ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں, کتنی ہی زیادہ لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے, لیکن وہ اس کام کو لازمی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اسی وقت ارادہ کیا, اور 1885 میں لندن کے اندر ہی اس کا جو سر ورق تھا, یعنی اس کا جو مین پیج تھا, جو پہلا صفحہ تھا, جو ٹائٹل پیج تھا, وہ آپ نے تیار کر لیا, اور آپ نے ہندوستان پہنچ کر آپ نے اس رسالے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جو خالصتاً نوجوانوں کے لیے لکھا گیا تھا, اور اس کے نام تہذیب الاخلاق اس رسالے کا نام رکھا گیا تھا. اسی طرح اگر ہم آگے بات چلیں اور بات کریں کہ 10ویں نمبر پر اردو کے ارکان خمسہ میں کون کون شامل ہیں, تو ہم نے وہ سارے کے سارے ارکان آپ کے سامنے لکھ ڈالے ہیں جن کے نام سر سید احمد خان. میری گزارش ہمیشہ یہ ہوگی کہ سر سید احمد خان کا نام سر فہرست لکھیے. یہ پانچوں کی 5 شخصیات جو ہیں وہ ارکان خمسہ کہلاتی ہیں. ارکان رکن کی جمع ہے اور خمسہ کے معنی 5. عربی میں ہم کہتے ہیں نا واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ, تو خمسہ کے معنی 5 اور ارکان معنی رکن. رکن معنی پلر, بنیادیں, بیس. تو اردو کی جو 5 بڑی بنیادیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر جو ہے وہ سر سید احمد خان, ڈپٹی نذیر احمد, مولانا الطاف حسین حالی, مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی. لیکن میرے پیارے بچوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارکان خمسہ جو ہے وہ خواص خمسہ بھی کہلائے جاتے ہیں. اور خواص آپ جانتے ہیں نا, خواص کسے کہتے ہیں, ذرا چیٹ میں لکھ کے دکھائیے. جی ہاں بالکل صحیح, درست فرمایا آپ نے. خواص خاص کی جمع ہے. خواص خمسہ کا مطلب وہ 5 خاص لوگ. اسی طرح سے اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں. ارکان خمسہ, خواص خمسہ کے علاوہ تیسرا ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ان 5 کو. جی چیٹ کے اندر ماشاءاللہ, چیٹ کے اندر تیزی کے ساتھ بچے لکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یقینی طور پہ میرے بچے جو ہے وہ صحیح اور درست جواب دیں گے. جی ہاں بالکل صحیح. عناصر خمسہ, عناصر عنصر کی جمع ہے یعنی پارٹ, یعنی عنصر یعنی اردو کے 5 اہم عناصر کون تھے, اردو کے 5 اہم ارکان کون تھے, اردو کے 5 خاص ارکان کون تھے. یعنی چاہے ارکان خمسہ کا ہوں, چاہے خواص خمسہ کا ہوں, چاہے عناصر خمسہ کا ہوں, آپ کے پاس جواب انہی 5 شخصیات کا ہونا چاہیے. اس کے بعد 11ویں نمبر پر آپ دیکھیے
کہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کس کا مضمون ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے تمام جوابات جو ہے وہ یہاں پر یہ نوٹس کی صورت میں جو میری چیزیں موجود ہیں انہی کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پکچر امیج کی صورت میں رکھا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہ ہو سکے اور آپ جوابات کو جو ہے وہ یہاں سے دیکھ کر نقل کر سکیں۔ اسی طرح سے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے سبق کو پڑھ لیا ہے، اب چونکہ ہمارا ریویژن چل رہا ہے، یہ ہم پورا سیشن گزار چکے ہیں اور اب بالکل خاص اہم باتوں کو ہم یہاں پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہاں پر خط کشید کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم سی کیوز کی تیاری بہتر انداز سے ہو سکے۔ تو اب سبق کو پڑھنے کے بعد جو کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے جواب یہاں پر رکھنا ہے۔ کون سا امر، یہ کتاب کے اندر جملہ موجود ہے، کون سا امر پسندیدگی اور تسلیم کے قابل ہے، یعنی کون سا کام جو ہے، امر سے مراد یہاں پر کام ہے۔ امر کے دو معنی ہوتے ہیں، امر کے معنی حکم بھی ہوتے ہیں اور امر کے معنی کام بھی ہوتے ہیں۔ یہاں امر کام کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کون سا امر پسندیدگی اور تسلیم کے قابل ہے، کون سا کام ایسا ہے جو لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں؟ لوگ رسم و رواج کی پابندی کریں۔ نمبر 2، لوگ فہم اور اپنی عقل سے کام لیں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کی تقلید کریں۔ تو یقینی طور پہ اس کا درست جواب جو ہے وہ بے ہے، یعنی لوگ فہم اور اپنی عقل سے کام لیں۔ اسی طرح سے نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں، قوموں کو زوال کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، یا غور و فکر سے کام لینا چاہیے؟ اور قرآن کے اندر کم و بیش 300-350 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر، یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ تو جو قومیں زوال کا شکار ہوں انہیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، زوال کے اسباب پر جو ہے وہ انہیں دیکھنا چاہیے، وہ کون سے اسباب، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں اگلا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایم سی کیوز کے اندر کئی بار آ چکا ہے، تو آپ نے اس کا جواب بتانا ہے۔ تو جی میں یہاں پر آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ بتائیے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ کہاوت ہے، کیا یہ مقولہ ہے، یا یہ محاورہ ہے؟ اچھا، بہت سارے بچے تو یہ بات یہاں پر ہمیں واضح کر دیں گے کہ یہ محاورہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محاورہ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، اور محاورے جو ہے اس کے اندر 2 معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں اور ایک اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ تو یعنی آپ یہاں پر اس کے کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں پر یقینی طور پہ یہ جو ہے وہ اس میں نہیں آتا کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ محاورہ ہے۔ تو اب آپ کے پاس 2 ہی آپشن رہتے ہیں، کیا یہ مقولہ ہے یا یہ آپ کے سامنے کہاوت ہے؟ جی تو چیٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ بچے ذرا جلدی سے اس کے اندر بتائیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سوال کا درست جواب کیا ہوگا۔ اچھا، چیٹ کے اندر دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ کہاوت ہے اور کوئی کہتے ہیں مقولہ ہے۔ تو جان لیجیے میرے پیارے بچوں، اس کا درست جواب جو ہے، جی ہاں، اس کا درست جواب مقولہ ہے، یعنی یہ قول ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو لوگ اپنی مدد کرتے ہیں۔ کہاوت جو ہے وہ دراصل ضرب المثل جو ہے وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ لالچ بری بلا ہے، تو یہ ایک اس کے پیچھے پوری سٹوری، اس کے پیچھے پوری کہانی ہے۔ تو جو ایک جملہ ہوتا ہے، یہ جملہ کسی کا کہا ہوا یادگار جملہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، ہر جگہ رسم و رواج کی پابندی کا نتیجہ کیا ہے؟ جی، رسم و رواج کی پابندی کرنے کے نتائج ہمارے سامنے کیا آتے ہیں؟ یہاں 3 باتیں لکھی ہیں۔ ترقی کی ضمانت ہے، جو لوگ رسموں کی پابندی کرتے ہیں تو کیا ترقی کرتے ہیں؟ کیا ترقی کی بنیاد ہے، یعنی رسموں کی پابندی کرنا ترقی کی بنیاد ہے؟ نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ترقی کے معنی و مزاحم۔ یہ معنی اور مزاحم جو ہیں یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی رکاوٹ، یعنی ریزسٹ کرتی ہے، یعنی ترقی کو روکنے کا سبب بنتی ہے رسم و رواج کی پابندی۔ رسم کیا ہے؟ ایک سلسلہ، ایک کام جس کا آغاز میں نے کیا اور میرے بعد میری نسلیں اس کام کو اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیں
کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اب باپ دادا نے یہ کام جو اپنی زندگی میں کیا تھا، اس وقت جو کام کیا اس کی کوئی اسباب ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر اس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ ہو، اسی لیے انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ لیکن کیا ہر حالت کے اندر اور ہر دور کے اندر ہر حالات میں کیا وہ چیزیں اسی طرح سے ٹھیک رہیں گی؟ تو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنے چاہیے۔ اگر وہ رسم و رواج ٹھیک ہیں تو ان کو ضرور اپنائیے، لیکن اگر وہ رسم و رواج بیکار ہیں، غلط ہیں، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات سر سید احمد خان نے اپنے سبق کے اندر بھی کی کہ 3 طرح کی رسمیں، وہ رسمیں جن میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے ان کی اصلاح کیجیے اور ان کے اوپر عمل کیجیے۔ وہ رسمیں جو ٹھیک ہیں ان رسموں کا سلسلہ آگے جاری و ساری رہنا چاہیے جن سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور وہ رسمیں جو کلی طور پر غلط ہیں اور انسانوں کے لیے اور معاشرے کے لیے اور قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، ان کو یکسر جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے اور کسی طور پر بھی ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں بیٹا، نمبر 5 کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کی پابندی سے کیا ہوتا ہے۔ ملک خوشحال ہو جاتا ہے، لوگ بیدار مغز ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دماغ چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا ملک بہت زیادہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں۔ اس کا درست جواب یہی ہے کہ اقوام کی ترقی رک جاتی ہے، یعنی قوموں کی ترقی رک جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 6 اگر آپ دیکھیں اس میں تو آپ کے پاس ہے جودت طبع کے کیا معنی ہیں۔ اب یہاں پر لفظ جودت طبع کے معنی طبیعت کی تیزی اور ذہانت ہے۔ جو لوگ رسموں کی پابندی نہیں کرتے ان کی طبیعت کے اندر تیزی اور ذہانت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، لیکن جو لوگ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں ان کے اندر سے یہ صلاحیت جو ہے وہ یکسر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ ہم نے پہلے مرحلے پر آپ کو جو ہے وہ 11 MCQs ہم نے آپ کو بتائیں، اور دوسرے مرحلے پر ہم نے آپ کو جو ہے وہ 6 یعنی 17 MCQs ہم نے صرف اور صرف ایک ہی سبق سے آپ کو ہم نے یہاں پر بیان کیے۔ اب آگے چلیے، اور ابھی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اب ہم آپ کو خالی جگہ کی صورت میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں دکھاتے ہیں جو آپ کے پاس MCQs کی صورت میں بن کر آ سکتی ہیں۔ اب ہم ان کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سبق رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملے مکمل کیجیے۔ وہاں زندگی کا منشا ڈیش ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر سبق کو دھیان سے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا جواب ہے معدوم، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے۔ جو لفظ کتاب میں استعمال کیا گیا وہی لفظ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا منشا یہ ہے، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تمام ڈیش نہایت روشن اور شگفتہ ہوں، یعنی اس کے قوا اور اس کے جذبات، یعنی اس کی فیلنگز، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، اس کے تمام احساسات، جذبات سب کے سب روشن اور شگفتہ تر و تازہ ہونے چاہیے، تبھی انسان جو اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر پاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کے اندر اگر ہم دیکھیں، اخلاق اور ڈیش قوتوں کی ترقی اور صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جائیں، یعنی اخلاق اور عقلی قوتوں کو کی ترقی اسی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے جبکہ استعمال میں لائی جائیں۔ یہ کسی عمدہ بات کی ڈیش کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی، کسی بات کی ایجاد، یعنی ہر شخص کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات کو ایجاد کر سکے۔ دراصل جن لوگوں کے دماغ چلتے ہیں، جو لوگ ذہانت ان کے اللہ تعالیٰ نے کو کوٹ کوٹ کر دے رکھی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل و شعور استعمال کرتے ہیں، تو انہی کے دماغوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کرتے ہیں۔ نئی رسمیں جن لوگوں نے ایجاد کی ہوں گی، پرانی رسمیں، وہ کسی نہ کسی نے تو کسی نہ کسی وقت میں ایجاد تو کی ہوں گی نا۔ اسی طرح سے نمبر 5 اگر دیکھیں، رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر ڈیش کا باعث ہوتا ہے تو نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 6 رسم و رواج کی پابندی بھی ایک ڈیش طور پر رکھیں، معقول طور پر رسموں کی پابندی کیجیے لیکن ایک حد تک، ایسا نہیں کہ بس سب کچھ اب ہماری رسم و رواج ہی ہیں اور اس کے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، اور میرے رتبے اور ڈیش کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں، میرے رتبے اور مقدور یعنی میری قدرت کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو 7 بتائے، یعنی 7 یہ آپ کو ہم نے دیے، اس کے علاوہ 6، تو یہ آپ کے کتنے ہو گئے 15، اور 13 آپ کے پاس ہی ہو گئے، اور 13 کے علاوہ 11 ہم نے آپ کو یہاں پر دیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس 24 MCQs ہم نے صرف ایک ہی سبق سے آپ کو ہم نے یہاں پر بیان کیے۔ چلیے اب آپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس سبق سے متعلق کچھ اہم باتیں
جو مشکل الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوالات کے طور پہ آ سکتے ہیں. یعنی لفظ تناقض کے کیا معنی؟ تناقض کہتے ہیں عیب کو یا نقص، کسی چیز کی کمی جس میں پائی جاتی ہو، نقص ہے اس کے اندر، کوئی عیب ہے اس کے اندر، تو اسے تناقض کہتے ہیں. اسی طرح لفظ حقیر کے معنی ذلیل اور کمتر کے ہیں. اسی طرح مستفید کے معنی فائدہ اٹھانا. اور یہ جو لفظ میں نے اب آگے لکھا ہے اکثر لوگ اس کو جزو پڑھتے ہیں، یہ لفظ جزو نہیں ہے، جز ہے. لکھا جزو جاتا ہے لیکن پڑھا جز جاتا ہے. جز معنی کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا، کوئی پارٹ. اسی طرح سے ارتکاب یعنی عمل، ارتکاب اس کا ارتکاب کیا انہوں نے، یعنی اس کا عمل کیا انہوں نے. منشا معنی مقصد، خصلت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عادت کے ہیں. گریز کرنا یعنی بچنا. ترمیم کے معنی اصلاح، اور مقدور کے معنی طاقت یا اس کی قدرت حاصل ہونا. اسی طرح سے چند اور مزید الفاظ. مطیع معنی فرما بردار، قوی معنی طاقت. ان الفاظ کو یاد کرنے سے نہ صرف آپ کی اردو اچھی ہوگی بلکہ آپ کے اہم MCQs بھی اس سے حل ہو سکتے ہیں. اور قوی معنی طاقت، اور معدوم ہونا یعنی مٹ جانا، ختم ہو جانا، فوت ہو جانا. مبنی یعنی بنایا ہوا یا بنیاد. کل یعنی پرزہ. مفقود معنی غائب ہو جانا. تنزل زوال یا پستی کا شکار ہو جانا. مزدود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رکا ہوا یا بند. اردو کے اندر بہت سے فارسی اور عربی زبان کے الفاظ موجود ہیں اور جہاں جہاں میں ممکن ہے وہ بتا بھی رہا ہوں آپ کو. جودت طبع جو ابھی ہم نے پیچھے MCQs کے اندر دیکھا تھا، طبیعت کی تیزی اور ذہانت کہتے ہیں. اور مطعون، مطعون کے مطلب ہے تانا دینا، رسوا، بدنام. یعنی مطعون قرار دے دیا جاتا ہے. یہ جملہ آپ نے سبق کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رسموں کی پابندی نہیں کرتے انہیں مطعون قرار دیا جاتا ہے، یعنی انہیں تانا دیا جاتا ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے، انہیں رسوا کیا جاتا ہے. اور ضرر کے معنی نقصان کے ہیں. ٹھیک ہے. اور تحقیق معنی دریافت کرنا یا ثابت ہونا. اور اختراع کے معنی ہے ایجاد. اسی طرح سے استحقاق یعنی دعویٰ، حق دار ہونا. اور ابتر کے معنی جو ہے وہ خراب کے ہیں. تو یہ بیٹا یہ وہ MCQs تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان MCQs کو اور ان تمام اہم جملوں کو اور جو یہاں پر الفاظ معنی دیے آپ نے ان کو اچھے انداز سے دیکھ لیا ہوگا. اب آپ کے سامنے میں وہ اہم اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو امتحان کے اندر بارہا آئے ہیں. یہاں پر اگر آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ 1 اور یہ 2 3 4 5 اور یہ 6 7 8 9 اور یہ آخری 10 11، بظاہر تو اس کے اندر 12 اقتباسات میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھے، لیکن 7 اقتباس ایسے ہیں جو پیپر کے اندر مختلف مواقعوں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آتے رہے. اس کی انشاءاللہ تعالیٰ PDF آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن یہاں پر میں ایک نظر میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو کنڈینس سلیبس کا اور نیا جو پیٹرن صرف اس سال کے لیے آیا ہے جس کے اندر صرف 2 گھنٹے کے اندر آپ نے اپنا پیپر حل کرنا ہے. تو 2 گھنٹے کے پیپر کے اندر آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوال جو 50 نمبر کا ہے جس میں 50 MCQs دیے جائیں گے. ہر MCQs کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 45 یعنی 45 سیکنڈ یعنی کل 40 منٹ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوں گے. لیکن میرے پیارے بچوں اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ سوال اقتباس کی تشریح یا پھر آپ کے پاس خلاصے کے اندر چوائس ہے، یعنی اس میں آپ کے پاس انتخاب کا حصہ موجود ہے کہ آپ منتخب کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اقتباس کریں اور چاہیں تو آپ جو ہے خلاصہ کریں. میری ایڈوائز ہمیشہ یہ ہوگی تیاری دونوں چیزوں کی کریں. اگر اقتباس آپ کو وہ نظر آ گیا جو آپ کے لیے بڑا آسان ہے اور آپ کر سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اس سبق سے ایک اقتباس لازم آئے گا، تو آپ یہاں سے اس کی تیاری بھرپور کیجئے. میں نے اسی لیے یہاں پر وہ تمام اقتباس یہاں پر شامل کیے ہیں تاکہ آپ اس کی تیاری بہتر طور پر کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے واٹس ایپ نمبرز کے اوپر اور گوگل کلاس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ بہتر طور پہ اس سے تیاری کر سکیں. تو یہاں پر حوالہ میں یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا کیونکہ یہ اب سوال بڑا اہم سوال ہو گیا ہے اور یہ سوال اب 10 نمبر کا سوال ہے. تو اس 10 نمبر کے سوال کے اندر اب ہمیں کیا کچھ یہاں پر لکھنا ہے، تو ذرا اس کو اچھے انداز سے دیکھ لیجئے کہ
کہ حوالہ آپ لکھیں گے حوالہ مصنف جس میں مندرجہ بالا نثر پارہ، مندرجہ بالا اسی صورت میں کہیں گے اگر آپ نے نثر پارہ اسی انداز سے لکھا ہوگا کہ شروع کا کچھ حصہ لکھ دیا اور آخر کا کچھ حصہ اور بیچ میں آپ نے لکیر ڈال دی، تب تو آپ مندرجہ بالا کہیں گے، ورنہ آپ مذکورہ نثر پارہ یعنی جس کا ذکر چل رہا ہے، مذکورہ نثر پارہ یا مندرجہ بالا نثر پارہ سر سید احمد خان کے سبق رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات سے لیا گیا ہے۔ سر سید احمد خان کا دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا، انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور بہت سے اصلاحی اور اخلاقی مضامین لکھے۔ ان کی تحریر میں سادگی، روانی، خلوص اور قومی خدمت کا جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ حوالے کے اندر لکھنا ہے، اور پھر تشریح یہاں پر چونکہ آپ کو چھوٹی فونٹ کے اندر یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اقتباس کی تشریح آپ کو 5 سے 6 لائنوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہی اقتباس جب آپ اپنی کاپی پر یعنی بورڈ کی کاپی پہ لکھیں گے تو کم از کم یہ 8، 9، 10 لائنوں پر جو ہے یہ مشتمل ہوگا، تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جو بات آپ کو ایک پیراگراف کے اندر، آپ کو ایک جملے کے اندر بات کی جا رہی ہے، اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں صرف آپ کے سامنے 1-2 اقتباسات کی تشریح آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جیسے کہ کتاب کے اندر موجود ہے ہمارے، کیا عمدہ قول یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ بالکل کتاب کے پہلے پیج پر اور پہلے جو ہے وہ اقتباس کو دیکھیے، اسی سے یہ ہم نے لیا کہ منشا معدوم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے وہ ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون کی ابتدا میں ایک فلسفی کا قول پیش کیا، یعنی آپ نے پہلے تو یہ بات بتانی، کیونکہ یہاں پر سر سید احمد خان نے، جیسے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ استدلالی مضامین ہوتے ہیں، ان کے دلیل دے کر بات کرتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک فلسفی کا جو قول یہاں پر پیش کیا ہے اور بتایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے تمام اعضاء یعنی اس کے جسم کے تمام پارٹس جسم متناسب ہوں، یعنی ہر پارٹ اپنا بہترین ورکنگ کر رہا ہو، اور انسان کے جسم کے اندر 2 پارٹ ایسے ہیں کہ اگر یہ بہت بہتر طور پر عمل نہ کر رہے ہوں گے تو پورا جسم جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، یعنی ایک دل اور انسان کا دوسرا دماغ، ان دونوں کا بہتر طور پہ کام کرنے کے نتیجے میں انسان کی جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ بہتر طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء جسم متناسب ہوں، یعنی وہ سب ایک پراپر وے میں کام کر رہے ہوں اور ان میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب نہ ہو ان کے اندر، اور اس کے جذبات اور قوتیں شگفتہ یعنی تر و تازہ اور شاداب ہوں، بلکہ سب مل کر ایک متوازن شخصیت بناتے ہوں۔ یعنی آپ جب مکمل طور پہ آزاد ہوں گے تو آپ کی جسم کی تمام تر طاقتیں، قوتیں، جذبات، آپ کی فیلنگز سب مل کر آپ کو ایک مکمل انسان بناتے ہیں، اور اگر آپ کو اختیار نہ ہو تو آپ ایک نامکمل انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گھٹی زندگی آپ اپنی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ گھٹی زندگی رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر ایسے معاشرے میں جہاں رسم و رواج کی پابندی اختیار کی جاتی ہو، ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہو، ان پر عمل نہ کرنے والوں کو برا سمجھا جاتا ہو، وہاں چونکہ عمل کرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے زندگی کا یہ مقصد وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتایا پہلا پیراگراف۔ اسی طرح سے آپ دوسرا پیراگراف دیکھیے، اس کے اندر بھی کم و بیش سر سید احمد خان نے یہی بات کی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں تقریباً جتنے اقتباسات آپ کو نظر آئیں گے، ایک آدھی مثال تبدیل کر کے ہر اقتباس کے اندر آپ کو ایک جیسی بات نظر آئے گی۔ جیسے سر سید یہاں کہتے ہیں ایک اور بڑے دانا، یعنی یہاں پر ایک اور فلسفی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ ضرور یہ بات کریں گے تشریح کے اندر کہ سر سید آگے چل کر اپنی تحریر میں ایک اور فلسفی کی رائے لکھتے ہیں کہ ہر انسان ذہنی و جسمانی آزادی چاہتا ہے، اور یہ ہر انسان کا منشا ہے، اور یعنی منشا اس کا مقصد ہے اور حق ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دی جائے، مگر معاشرے کا قاعدے، قانون اور رسم و رواج انسان کو ایسا نہیں کرنے دیتے۔ ہر جگہ رسم و رواج کے آڑے آ جاتی ہے اور وہ انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا نہیں دیتا، تو انسان ان روایتوں میں جکڑ کر بے بس ہو جاتا ہے اور وہ خوشی محسوس نہیں کرتا جو کہ کوئی آزاد انسان محسوس کرتا ہو۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ آپ کے خاندان میں جناب معلوم ہوا کہ سارے ڈاکٹرز ہیں، اور آپ کے ہاں تو ریت یہی ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنے گا، اور ڈاکٹر بننے کے علاوہ کسی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے علاوہ بھی کچھ بن سکتا ہو۔ تو جس شخص کو ڈاکٹر بننے کا شوق نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے اور بس ایک ناکام ڈاکٹر کی حیثیت سے معاشرے کے اندر
وہ آ جائے اور اپنی ایک ناکام زندگی گزارے، یا پھر وہ اپنی زندگی ان رسموں کو توڑ کر جو ہے وہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرے اور جو بننا وہ چاہتا ہے وہی بنے، یا ہم پر وہی ہمیشہ کی طرح کہ ہم پر مسلط کر دیا جائے کہ ہمیں کیا بننا ہے. یا پھر وہ مثال کہ جو شادیوں کے معاملے میں اگر دیکھا جائے کہ ہماری تو شادیاں جو ہیں خاندان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی خاندان سے باہر کا کوئی سلسلہ موجود نہ ہو اور خاندان کے اندر ہی شادیاں کی جائیں، جبکہ اس سے موروثی بیماریاں بھی بہت ساری جنم لی جاتی ہیں. جب اس طرح کی خاندانی شادیاں جو ہے وجود میں آتی ہیں تو اس سے بہت ساری موروثی بیماریاں بھی وجود میں آتی ہیں. تو ان حوالوں سے بھی چیزوں کو سوچنا چاہیے، لیکن لوگ اس حوالے سے باتوں کو نہیں سوچتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیگر قبائل کے اندر جو ہے وہ شادیاں کرنے کا جو ہے حکم فرماتے تھے تاکہ جو آنے والی نسلیں وہ قوی پیدا ہوں، زبردست، طاقتور اور خوبصورت اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہترین قوم جو ہے وہ وجود میں آئے، بہترین نسل وجود میں آئے. لیکن کیا وہ ان لوگوں کے ہاں جہاں پر وہ صرف اپنی رسموں کی پابندی کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، تو کہاں فرمایا کہ وہ خوشی محسوس نہیں کرتا جو کہ کوئی آزاد انسان محسوس کرتا ہے اور کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتا. اس سے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی رک جاتی ہے اور ملک سے خوشحالی کا عنصر ختم ہونے لگتا ہے. تو میرے پیارے بچوں، اسی طریقے سے آپ نے تمام جو میں نے یہاں 10 اقتباس رکھے ہیں، ان 10 اقتباس کو آپ نے اچھی طرح سے غور سے پڑھ لینا ہے اور ان کو آپ نے نشان زد کر لینا ہے. وہ کون سے جو ہے وہ 7 اقتباسات ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ سوال آ رہا ہوگا. تو اقتباس نمبر 1، نمبر 2 اور اسی طرح سے نمبر 5، یعنی 1، 2 اور 5. اسی طرح نمبر 7، 1، 2، 5 اور 7، 8. اسی طرح سے 10، 11 اور 12. یہ 8 ہیں ٹوٹل، جن میں سے ایک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10واں جو ہے یہ ایک اضافی میں نے آپ کو بتایا. 11 اور 12 یہ ان کو ملا کے 7 ہیں اور 10ویں کو ملا لیں گے تو 8 ہو جائے گا. 10واں ایک آدھ دفعہ ہے، ورنہ یہ 7 جو میں نے آپ کو بتائیں یہ پیپر کے اندر بہت زیادہ ہیں. اچھا بچوں، یہاں پر چند آخری 2-4 MCQs میں آپ ذرا قلم اپنے سامنے رکھے اور لکھتے جائیے کہ سر سید احمد خان کو جو خطاب ملا تھا وہ سر کا خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے، اور جو حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا تھا. اسی طرح سے اگر میں آگے چلوں اور آپ کو بتاؤں کہ سر سید احمد خان کو جو القاب ان کو ملے وہ جدید اردو نثر کا بانی، جی ہاں لکھ لیجئے اس کو، جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا تھا ان کو. اس کے علاوہ اردو کا مورث اعلیٰ، اور اس کے علاوہ 19ویں صدی کے مصلح قوم. یہ باتیں میں نے آپ کو ابتدا میں بالکل بتائی تھی، لیکن یہاں میں پرٹیکولر بہت فوکس ہو کر آپ کو بات بتا رہا ہوں. 19ویں صدی کا مصلح قوم. بتائیے نعرہ کس کا تھا کہ ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی. یہ نعرہ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا تھا کہ ادب سے مراد یہاں لٹریچر ہے، کہ لٹریچر صرف اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے کہ اس کو بطور لٹریچر کا حصہ ہے ہمارا، ادب ہے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ادب کو اس لیے پڑھیے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کیجئے، اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے. ادب کو، لٹریچر کو اس لیے پڑھیے. تو ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی. اسی طرح میرے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو آثار السنادید کے حوالے سے بتایا، ہم نے خطبات احمدیہ کے حوالے سے بتایا. تاریخ بجنور کے حوالے سے بھی لکھ لیجئے کہ تاریخ بجنور جو ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت جو ہے سر سید احمد خان نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے حالات کا ذکر اس کے اندر آپ نے کیا تھا. اور یہی چند MCQs تھیں جو میں اضافی مزید آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو اکثر پیپر کے اندر جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ نے بہت پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہلی ایپیسوڈ کی طرح ہم ایسی بے شمار ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا فائدہ بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے
گھر والوں کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں کیجئے اور عبادت کے اندر اپنے دل کو لگائیے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے اس اہم چیلنج کا خیال رکھیے جس چیلنج کا مقابلہ اب آپ لوگوں نے اگلے چند دنوں کے اندر کرنا ہے، یعنی آپ کے امتحانات کی تیاری۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہر منگل کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے سیشن لے کر آیا کریں گے ٹھیک رات 11:30 بجے رمضان کے اندر، تاکہ آپ لوگ اپنی عبادات سے اور تمام تر چیزوں سے فارغ ہو کر ایک بہترین یکسوئی کے ساتھ آپ تعلیم یہاں پر حاصل کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ میرے پیارے بچوں، اپنے ٹیچر احمد صمد کو اجازت دیجیے اور یہاں پر بہت ڈھیروں ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔